बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस की, तो हमारे देखने में आता है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियन है, जब ये सियासत छोड़ देते हैं या अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाते हैं तो एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चलो, मैं उन सियासतदानों की भी बात नहीं करता जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अरसा दराज से बरजमान है। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, जो कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, उन्हीं की तरफ आ जाता हूँ। अब ये देखें, एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजम या हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजम का लाइफस्टाइल आप देखें कि गाड़ियाँ, नौकर चाकर, वो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद कि पता नहीं वो क्या है। अगर हम बात सियासतदानों की तरफ ले जाएं तो उन्होंने हमेशा सियासत का रुख इस जानब मोड़ा है कि जिस जानब उनको ज़ाती मफादात हासिल होते हो। मेरे जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो किसी से लुके छुपे नहीं है। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जो कि इस महंगाई की चक्की में पिस रहा है, ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो चुकी है, ना तहफ़्फ़ुज़ नज़र आ रहा है मेरे पाकिस्तानियों को, ना रोज़गार का कोई सिलसिला अच्छा नज़र आ रहा है। मेरे इस प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं मौजूदा इश्यूज़ के ऊपर जिनके साथ मैं बात करूँगा, वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। फैसल मुजीबुर शामी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज़िया नगार भी हैं और समाजी शख्सियत भी हैं। और जो दूसरे मेहमान हैं मेरे प्रोग्राम में, आमर नसीर भट्ट साहब, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और 147 PP से ये MP के कैंडिडेट भी हैं, नायब सदर लाहौर भी हैं। नाज़रीन, आप देखें कि पाकिस्तानी कौम जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, उसके बाद मेहनत कश है, उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि एक जज्बा रखने वाली कौम है। लेकिन बड़ी मादरत के साथ जो मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे जिन करप्ट सियासतदानों का बसेरा हो चुका है, कब्जा हो चुका है, उनकी वजह से हर कोई पिस रहा है। शामी साहब, आप ये देखें कि इलेक्शन आज होगा, कल होगा, कब होगा, कि होगा ही नहीं, इसी बात की समझ नहीं आ रही। PDM की अपनी स्टेटमेंटें हैं, PTI की अपनी स्टेटमेंटें हैं और एक नई जमात ने जन्म लिया है इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से। क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन होगा, नहीं होगा? अगर इलेक्शन हो जाए आम आदमी को रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता? क्या ये खिचड़ी चल रही है मौजूदा सियासी, आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी देखें भट्ट साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आज के मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें तो इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन जो है इस वक्त मौजूदा हालात में मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको देखें कि मुस्लिम लीग जब पंजाब में और KPK में जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कप्तान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी और ये उसके बाद एक कानूनी तौर पे खला पैदा हो चुका है, जिसको कहा जाता है कि आइनी तौर पे अगर आप देखें तो 90 रोज़ के अंदर जब असम्बली तहलील हो जाए तो 90 रोज़ के अंदर आपको इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे देखें कि इलेक्शन के लिए तारीख भी दी गई, तैयारियां भी की गई, निशानात भी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन निशानात अलॉट होने के बावजूद इलेक्शन नहीं हो रहे। और आज देखें मौजूद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि उन्होंने कहा कि 14 मई की जो फैसला था वो दिन गुजर चुका है, वो तारीख का हिस्सा बन गया, मतलब वो तारीख वापस नहीं आ सकती और ये मामला जो है इलेक्शन का अदालत में ज़ेर बहस है। लेकिन देखें इमरान खान साहब की जमात जो है, इमरान खान साहब जो है वो चाह रहे थे कि इलेक्शन हो
انہوں نے اپنے امیدواران کو ٹکٹیں بھی دیں، اور ویسے ہی زرداری صاحب بھی پیپل پارٹی جو ہے انہوں نے اپنے امیدواران کو ٹکٹیں دیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں الیکشن ہو. لیکن آپ کی بات کہ الیکشن کون سی جماعت نہیں چاہ رہی، کون نہیں چاہ رہا؟ تو دیکھیں، میں اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہوں، اور میں بھی باقاعدہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا ہوں. لیکن جیسے زرداری صاحب نے اور خان صاحب نے اور جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے اپنی ٹکٹیں دی ہیں الیکشن کے لیے، لیکن حکومتی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم، جس میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت اور چودھری شجاعت صاحب کی جماعت، انہوں نے ٹکٹیں نہیں دی، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے. اور الیکشن کا بائیکاٹ اپوزیشن جماعتیں ساری چاہ رہی ہیں کہ اس وقت الیکشن ہو، لیکن حکومت یہ نہیں چاہ رہی، حکومت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو. اور وہ اس لیے نہیں چاہ رہی کہ حکومت کو پتہ ہے جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ صفر ہے، عوام پریشان ہے، عوام حکومت سے تنگ ہے. پی ڈی ایم کی حکومت ہے، بڑے بڑے حکومت جناب شہباز شریف صاحب نے دعوے کیے تھے مہنگائی کم کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اب پہلے جو مہنگائی عمران خان صاحب کے ذمہ پڑ رہی تھی، کپتان صاحب کے، انہوں نے حکومت چھوڑ دی. تو وہ سارے جو گناہ تھے، جو ساری برائیاں تھے، وہ اس وقت موجودہ پی ڈی ایم حکومت شہباز شریف صاحب جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم حکومت کے، ان کے گلے پڑ گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی دیکھ لیں بلند ترین سطح پہ ہے. آپ کے روز آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، اور فلاں آپ کر رہے ہیں. گیس آپ نے مہنگی کر دی، بجلی کے بل آپ نے مہنگے کر دی ہیں، پانی تک پینا غریب آدمی کا، عام آدمی کا. عوام جائے تو کدھر جائے، کیا کرے عوام؟ جی دیکھیں، یہ تو ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے نا. عوام دیکھیں، عوام باشعور ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان صاحب کے دور میں چینی 10 پیسے مہنگی ہوئی تھی، عوام سڑک پہ آ گئی تھی. چلے یہی سوال میں لے جاتا ہوں عامر نصیر بٹ صاحب کی جانب سے. عامر نصیر بٹ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پیپلز پارٹی کا کیا کردار رہا ہے، کیا ہے اور کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حشام بٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی جو ماضی کی تاریخ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو لوگ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے بیچ میں سے نکل کے بنی ہوئی ہیں. چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، آگے مسلم لیگ کاف بنی، اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی، آج سنا ہے کہ نئی جماعت بھی بن گئی ہے استقلال پاکستان. اب عرض یہ ہے کہ جی ماضی میں آج جو اس ملک کو ایٹمی طاقت تمام دنیا کے ملک مانتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب، یہ ان کی کاوش اور کوشش کا نتیجہ ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی میں سے ہی نکلی ہیں. اس کے باوجود کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا حصہ بننا پڑا؟ یہ بھی ذرا عوام کو بتائیے. عوام کے لیے ایک رہنما کی شکل کے اندر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. جی، اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. اس میں جمہوریت کو ہی پلنا چاہیے، جمہوریت کو ہی پلپنا چاہیے، نہ کہ کسی بھی ایک پارٹی کی اجارہ داری ہونی چاہیے. اب جیسے طریق انصاف جناب عمران خان صاحب دعوے کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ جی یہ بل نہ دے، ٹیکس جو لگتا ہے وہ وزیر اعظم کی جیب میں جاتا ہے، جو تب اس ٹائم جو بھی وزیر اعظم تھے. اب یہ خود جب آئے ہیں، انہوں نے نہ کسی چیز میں ٹیکس میں رعایت کی. انہوں نے کہا جی 50,000 گھر ہوں گے، لاکھوں نوکریاں ہوں گی، آپ بل جلا دیں. بغاوت کی طرف عوام کو مائل کیا. اور جو ہماری یوتھ ہے اس کو انہوں نے اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک تھیٹر لگایا جو کافی دیر چلا. لیکن اس کو کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے آج کل فن مانگتی ہے، انہوں نے کیونکہ یہ باہر کے ملکوں میں رہ چکے ہیں جہاں تہذیب اور جو ورثی ایک حصہ ہوتا ہے جو ہماری فیملیوں کے حصے میں ہے. چلے ساری باتیں چھوڑتے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہ یہ کرتی رہی تو اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پیپلز پارٹی نے کیا کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے، میں جیسے آپ کو ماضی میں بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ ایٹم بم ہے، پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ 73 کا آئین ہے، پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ اسلامی ممالک کی بادشاہی مسجد میں کانفرنس ہے.
اس کے بعد یہ قادیانیوں کا جو بل پاس ہوا اسمبلی میں، یہ کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں یا محترمہ شہید بی بی کے دور میں یہ گیس اندرون شہر، جس کو ہم 12 دروازوں کا شہر کہتے ہیں، پرانا لاہور ہے، یہ گیس کی رسائی بے نظیر محترمہ شہید کے دور میں آئی. اس کے بعد یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پروگرام ہے، جس کو ہائی جیک کیا گیا احساس پروگرام کے حوالے سے نام دے کے عمران خان نے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب تک جو کام ماضی میں ہوتے رہے ہیں، ہمیں گورنمنٹ میں کتنا وقت دیا گیا ہے. ہماری گورنمنٹ کو تو ہمیشہ سال 2 سال بعد ختم کر دیا گیا، اس کے خلاف سازش کی گئی. اب آج پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ تمام جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے تلے آنا ہی پڑا. اور زرداری صاحب جو ہمارے پارٹی کے اس ٹائم صدر بھی ہے اور کو چیئرمین بھی ہیں، ان کو سیاسی بصیرت کو ماننا پڑا. نہیں تو ماضی میں یہی لوگ ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھا رہے تھے، ان کے بارے میں باتیں بھی کر رہے تھے. لیکن آج کا جو دور ہے، میں بالکل بانگے دہل یہ بات کہنے پہ یقین رکھتا ہوں کہ نمبر 1 جو سیاسی بصیرت رکھنے والے ہیں وہ ہمارے زرداری صاحب ہیں. اچھا یہ دیکھیے بٹ صاحب کہ ایک جو سپورٹس مین ہوتا ہے وہ سپورٹس مین اسپرٹ بھی رکھتا ہے. آپ کے زرداری صاحب، آپ کے جو چیئرمین ہیں، آپ کے جو قائد ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کس اینگل سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہوں گا تب ہی الیکشن ہوں گے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیں جی، یہ ان کی سیاسی بصیرت کا ایک انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے. اس میں اگر کوئی بات کوئی دوست یا کوئی چینل یا کوئی جماعت یا کوئی بھی فریق منفی بات کو لے کے جائے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں چاہوں گا، اس کا کیا مطلب؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی بصیرت، یہ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی حالات ملک کے جو ہیں وہ الیکشن متحمل نہیں ہے. کیا دوسری جماعتوں کو موجودہ حالات نظر نہیں آ رہے؟ شامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس ایشو پہ؟ ہم نے تو میں شامی صاحب کی طرف چلتے ہیں. شامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس ایشو کے اوپر جو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ جب میں چاہوں گا تب ہی الیکشن ہوگا؟ جی دیکھیں، وہ جیسے انہوں نے بات کی، وہ صاحب سیاست ہیں، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. صاحب نظر تو آپ سندھ میں دیکھیں نا، سندھ میں زرداری صاحب حکومت چھوڑ نہیں رہے. یہاں پنجاب پہ آ کے ہمارے پنجابیوں حق میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں پنجاب بھی گھیر لوں. لیکن دیکھیں نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ انہوں نے کہا ہے، لیکن دیکھیں نا ان سے بھی اوپر کوئی نہ کوئی قوت ہے، جو طاقت ہے، جن کی طرف ان کو اشارہ ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا نا کہ بھائی کہ مجھے اشارہ ہو سکے، اب جب تک میری رضامندی نہیں ہوگی الیکشن نہیں ہو سکتے. الیکشن کے دیکھیں سر، عمران خان صاحب دباؤ ڈال رہے ہیں، نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم ساری جماعتیں انکار کر رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی. تو دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب ایک جہاندیدہ سیاستدان ہیں، وہ 11 سال جیل میں رہے ہیں، 4 سال صدر بھی رہے، اپنی مدت انہوں نے پوری کی، تو انہوں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. اچھا شامی صاحب آپ یہ بھی دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آٹا، چینی، دال یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پٹرول شارٹ ہو جاتا ہے، زندگی گزارنا دشوار ہو جاتی ہے ایک سفید پوش انسان کی، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو نظر نہیں آئی، جبکہ وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. جب عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے تو وہ دھرنا دے دیتے ہیں عدالتوں کے سامنے. عامر بٹ صاحب آپ یہ دیکھیں، آپ یہ بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خالی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی عوام کا بھلا کیا یا ترقیاتی کام کروائے ہیں، یا جو دوسری جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں انہوں نے ملک کی خوشحالی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی والوں کا یہ سوچنا تو نہیں ہے کہ اگر بھلائی کی ہے تو ہم ہی نے ہی کی ہے، اور بھلائی کریں گے تو ہم ہی کریں گے، باقی جماعتوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑا سا بریف کریں. جی بالکل، آپ کا جو سوال ہے نا عوام کے حوالے سے، کہ جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو اس پہ کوئی بھی سیاسی لیڈر بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی. اور جب عمران خان کی ضمانت ہو یا اس کو اریسٹ کرنے کے اوپر ہو یا ریلیف ملے تو پھر دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. عرض یہ ہے جناب شام بٹ صاحب، میں بھی اس ملک کا ایک باشندہ ہوں، میں بھی اسی ملک کی عوام کا ایک فرد ہوں، میں بھی اسی مہنگائی کو فیس کر رہا ہوں، چاہے میں اپنے کلاس میں فیس کر رہا ہوں، مجھ سے لو کلاس یا مجھ سے اپر کلاس کے لوگ جو ہیں وہ سب لوگ اس چکی میں پس رہے ہیں. ہر
हर बंदे के अपना अपने सर्कल इस चिट्ठी को चलाने में मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं मुझे बात कंप्लीट करने दें। उसमें ये है कि देखिए अभी जो गवर्नमेंट जिसको हिस्से में आई है, नून लीग के गवर्नमेंट आई है, हमारी उनके साथ इत्तेहादी, हम उनके साथ हैं, ठीक है। हमारी हम इकलियती हैं, वो मेजोरिटी में है नून लीग के लोग, ठीक है जी। उसमें अर्ज ये है कि जब ये अब इलेक्शन में आप जाने की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की आपने बात की, वो कहते हैं जब मैं चाहूँगा इलेक्शन होगा, तो आप ये देखें कि अब जो ये सूबाई इलेक्शन अनाउंस हुए हैं उसमें लाहौर से 30 के 30 हलकों में हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उसमें एक हलका PP 147 से मैं टिकट होल्डर हूँ। तो हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन कौन सी कुव्वत है नहीं चाह रही। देखिए अर्ज ये है कि इलेक्शन ही हुस्न है सियासत का, सिलेक्शन हुस्न नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी मजबूरी में यह बात करनी पड़ती है कि जब भी कोई पार्टी को इक़्तिदार में लाया गया है तो सिलेक्शन के जरिए लाया गया है, ठीक है जी। अब माजी में नून लीग देख लें और उसको देख लें, आप इमरान खान को देख लें, और ये कैसी बात है, कैसी रीत है कि जो लोग लाने वाले हैं बाद में ये लोग उन्हीं के गले पड़ जाते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने फरमाया कि इलेक्शन जो है वो हुस्न है सियासत का, तो इस हुस्न को जरदारी साहब क्यों नहीं निखरने दे रहे? नहीं, जरदारी साहब का तो ये स्टांस क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं कि जब मैं चाहूंगा जो ये हुस्न तब निखरेगा, मैं चाहूंगा ये इलेक्शन तब होंगे? नहीं, आप देखें, आपने मुझसे तीसरी दफा ये सवाल किया है, मैं तीसरी दफा इस बात का फिर जवाब देना चाह रहा हूँ कि देखें अभी इस मुल्क में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, ये हालात बनाए किसने? सर बनाए उसने है जो बंदा कंटेनर पे जब पीडीएम जमातें इकट्ठी हो गई, इत्तेफाक में बरकत है, ये पीडीएम वाले इकट्ठे हो के भी, मुख्तलिफ सियासी जमातें इकट्ठे होकर भी हालात नहीं बदल सकी, तो क्या फायदा ऐसे इकट्ठे होने का? देखिए हालात हमेशा जो गवर्नमेंट बनती है ना, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसकी ही जिम्मेदारी होती है। जो चाहे जमातें सारी मिल जाए, वो मुशावरती जमातें जरूर हो सकती हैं, मशवरे जरूर दे सकती हैं, लेकिन हमेशा जो जमात गवर्नमेंट पे आती है इलेक्शन जीतने के बाद, ये उसके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। आप जितना मर्जी कह लें कि पीटीएम मिल गई है, इसका हल निकालें, लेकिन अभी मौजूदा गवर्नमेंट है नून लीग की, ठीक है जी। अब इसके पास सागडार साहब, उनको भी वापस बुलाया क्यों गया। सपोर्ट किया पीडीएम की जमातों ने नून लीग को? सर पीडीएम की जो जमातें हैं वो चाहती तो ना पीडीएम के हिस्सा बनती। मैं अर्ज करता हूं, जनाब दानी साहब ने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। ये दानी साहब के लफ्ज़ ऑन द रिकॉर्ड है। मैं अर्ज करता हूं, देखिए हमने पीडीएम को सपोर्ट किया या गवर्नमेंट को सपोर्ट किया या नून लीग को सपोर्ट किया, हमने सिर्फ पाकिस्तान को मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा शामी साहब, आप ये बताइए कि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए सियासतदानों को कि मेरा प्यारा मुल्क, आपका प्यारा मुल्क, उनका प्यारा मुल्क इस बहरान से बाहर? सर देखें, हमेशा मैं ही कहता हूँ, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, एक अजीब सी एक सियासी तौर पर खिचड़ी पक रही है। और आपको पता है, मैंने हमेशा हर जगह आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात की है और फिर करता हूँ कि खुदा के लिए हमारे सियासतदान एक हो जाएं, अपने इख्तलाफात छोड़ दें, आपस में मिल बैठें, क्योंकि जब तक हमारे तमाम सियासतदान, सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें एक मेज़ पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे इकट्ठी नहीं होंगी, तब तक आपके मसाइल हल नहीं हो सकते और ना ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। तो हमारे मुल्क की मसाइल हल करने के लिए, तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी तमाम सियासी कुव्वतें, बेशक वो जिस मर्जी जमात से हों, जो मर्जी लीडर हो, अवाम की भलाई के लिए सोचें, अपने मफादात की सियासत छोड़ दें। जब तक अवाम के लिए इकट्ठे होंगे तो हम तरक्की करेंगे, नहीं इकट्ठे होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए नाज़रीन, ये जो मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं प्रोग्राम में, मेरे दोनों मेहमानों ने कितनी क्लियर और कितनी प्यारी बातें की हैं। अमन नसीर भट्ट साहब ने अपनी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। मैं एक बात और करना चाहूँगा,
آپ کی اجازت سے دیکھیں، ابھی فیصل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو ہمارے پاکستان ملک کے وزیر خارجہ بھی ہیں، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں کئی فیصلے اس طرح کے ہونے چاہ رہے تھے. باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہ رہی تھی کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، اس کی جماعت کو دہشت گرد قرار دم قرار دیا جائے. اس میں سب سے پہلے جو مخالفت کی اس بات کی وہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ انہوں نے کی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ سیاست میں ہمیشہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے، کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے، ڈائلاگ ٹیبل ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ایک مذاکراتی ٹیم بھی بنی جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوئی. ہاں، اب پی ٹی آئی کی جو ٹیم بنی تھی مذاکراتی ٹیم، وہ تو اس چیز پہ متفق تھی کہ مذاکرات ہو کے تمام جماعتیں متفق ہو کے اس پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کریں. لیکن ان کا جو سربراہ عمران خان ہے وہ جو ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 9 مئی کا واقعہ جو ہوا ہے وہ کوئی بھی پاکستانی حب الوطنی پاکستانی کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ اپنی پاک فوج کے اوپر اس طرح کی باتیں کرے اور اس طرح حملہ کرے. یہ تو اس نے دشمن ملک کو جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اس طرح کی دوسری جو قوتیں ہیں ان کو خوش کیا ہے. اچھا شامی صاحب، اب یہ دیکھیے، یہ جو پاکستان اپنا استحکام پاکستان ایک نئی جماعت ابھرتی نظر آ رہی ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی لوٹازم کا ایک حصہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بھی جماعت نہیں بنائی گئی. جیسے پاکستان مسلم لیگ کافلی ختم ہو کے پاکستان مسلم لیگ بنائی گئی، اور پاکستان مسلم لیگ دیکھیں اس وقت سیاست میں لوٹازم کسے کہتے ہیں، یہ بھی ذرا عوام کو بتائیے. لوٹازم دیکھیں نا، اب جہانگیر ترین صاحب نے اپنی ایک جماعت بنائی ہے تو لوٹازم یہی ہے. جو پہلے کپتان صاحب کے ساتھ تھے وہ ٹوٹ کے جہانگیر ترین صاحب کے پاس آ گئے، انہوں نے اپنے استحکام پاکستان کے سامنے ایک نئی پارٹی بنائی ہے. تو لیکن دیکھتے ہیں لوٹازم کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیسے کی چمک پہ چلنے والی پارٹی کتنی دیر چلتی ہے. میں فیصل صاحب کی بات کی ملامت کروں گا اس بات پہ. اب تو یہ جو لفظ ہے نا لوٹازم، یہ تو ماضی کا لفظ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح سے میں نے کہا پیسے کی چمک پہ چلنے والی پارٹی کتنی میں تو چلے یہ عرض گی. کر رہا ہوں، اب بات ہوتی تھی سیاسی نظریاتی جماعتیں، کارکن ہوتا تھا نظریاتی وہ ختم ہو گئی چیز، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب یہ لوٹے والی بات ہی نہیں رہی، مفاد کی سیاست ہے، اقتدار کی سیاست ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر وقت اقتدار میں رہیں وہ جو گورنمنٹ ہوگی اس میں شامل ہوں گے. نمبر 1. اب دیکھیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معدنیات اور موسم کے حوالے سے ہم تمام اس خطے کے دنیا کے ملکوں سے سب سے بہتر ہمارا ملک ہے، جس میں ہر طرح کا موسم ہے، ہر طرح کی اس میں سہولتیں موجود ہیں، ہر طرح کی معدنیات موجود ہیں. ہم پھر بھی محتاج ہیں. کیوں محتاج ہے؟ کہ ہم آپس میں پارٹیاں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں. عرض میں بات کرنے کی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کی تبھی یہ صورتحال بہتر ہو سکے گی کہ کسی گورنمنٹ کو، کسی پارٹی کو چلنے دیا جائے. ہاں، وہ پارٹی جو اقتدار میں آئے یا اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی ہے یا کی ماضی میں انہوں نے جھوٹ کے پلندے پہ کی تھی، جو ان کا پول 3 سال 3.5 سال میں کھل چکا ہے، جس کا نام ہے تحریک انصاف اور جس کے بانی ہیں عمران خان. اب جو آنے والا دیکھیں، آج اتنی جلدی تو خزاں کے موسم میں درخت کے پتے نہیں گرتے جتنے تحریک انصاف کے عمران خان کی پارٹی کے بہت اہم کارکن، رکن، قیادت اس کا ساتھ چھوڑ کے جاری ہے. کیوں جاری ہے؟ اچھا، اب پروگرام کے وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اپنا رخ کرتا ہوں شامی صاحب کا. شامی صاحب، اب یہ دیکھیں کہ عمران خان نے کرونا میں بھی سروائیو کیا. اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے یہ بات سننے میں آتی تھی کہ مہنگائی بہت ہوگی، مہنگائی بہت ہوگی، مہنگائی بہت ہوگی. جب نون لیگ نے پی ڈی ایم کی چاہے شکل کے اندر اقتدار سنبھالا ہے تو وہ مہنگائی پہ تو کنٹرول نہیں کر پائی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتوں کے یا نون لیگ کے دعوے درے کے درے ہی رہ گئے؟ سر یہی تو ہمارا آدمی ہے. جیسے میں نے پہلی بات کی، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت مہنگائی تھی. اب نون لیگ میں حکومت میں پی ڈی ایم آ گئی ہے تو نہ پی ڈی ایم کو مہنگائی نظر آ رہی ہے، نہ عمران خان صاحب کو مہنگائی نظر آ رہی ہے. نہ وہ احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، نہ وہ حکومت احتجاج کر رہی ہے. تو دیکھیں نا، پھر اب
गोलमोल ही है हर चीज़, अपनी बुराइयां तो कोई नज़र नहीं आती, लेकिन अवाम बेचारी मजलूम है, मासूम है, वो ना सवाल कर सकती है ना सवाल उठा सकती है। तो बेचारी अवाम की किस्मत में लिखा है पिछली जाओ महंगाई की चेकिंग अवाम ने पिसना ही है। देखिए नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया वाले हालात मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बने हुए हैं। जब अदालतें बुला के पूछती हैं इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कब होगा, तो इलेक्शन कमीशन की जानब से कहा जाता है ना बजट है ना वसाइल है, अल्लाह जाने कौन बशर वाले मामलात हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हिशाम भट्ट को इजाज़त दें। नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।